نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول شریف میں ہوا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول پیر کے دن 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تھے کہ آپ سے پدری شفقت کا سایہ اٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کو آپ کی والدہ نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 دن تک دودھ پلاتی رہی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب کی کنیز سویبہ نے بھی دودھ پلایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا۔ دوستان عزیز، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہر ایک نے اپنے اپنے گھر میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی بشارت دینے لگے۔ ابو لہب کی کنیز نے بھی، سویبہ نے بھی ابو لہب کے پاس جا کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے تیرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے گھر بچہ پیدا فرمایا ہے، تجھے بھتیجے کی مبارک ہو، تجھے بھتیجے کی مبارک ہو۔ ابو لہب نے جیسے ہی سنا کہ حضرت عبداللہ میرے بھائی کو بچہ ہوا ہے، اس خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے سویبہ کو کہا تو آج کے بعد غلامی سے آزاد ہے، جا میرے بھتیجے کو دودھ پلا، جا میرے بھتیجے کو دودھ پلا، غلامی سے تو آزاد ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، جب ابو لہب فتح بدر کے 7 دن بعد بیمار ہوئے، ان کے جسم پر خطرناک دانے پیدا ہوئے جس میں پیپ اور بدبو کی شدت تھی۔ ان کے بیٹوں نے بھی جا کے اس کو کنارے لگایا، گھر کے ایک کونے میں جھونپڑی بنا کے اسے دے دیا کہ تو متعدی مرض میں مبتلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ پھر وہ مر گیا، یہاں تک کہ اس کے تدفین کے لیے کوئی نہ آیا۔ ان کے بیٹوں نے حبشیوں کو، سوڈانیوں کو مزدوری دے کر ابو لہب کو ایک گڑھے میں واصل فی النار کروایا، اور اس کے اوپر پتھر مٹی ڈال کر اسے زمین کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ اس کی حالت تھی۔ اس ابو لہب کو ان کے گھر والوں نے میں سے کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ شارحین بخاری کے وہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھنے والے حضرت عباس تھے۔ ان کے گھر والوں نے، روایت میں ہے کہ ان کے گھر والوں میں سے کسی ایک نے انہیں خواب میں دیکھا۔ شارحین نے بتایا کہ وہ خواب میں دیکھنے والا حضرت عباس تھے۔ اس نے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابو لہب نے کہا کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوئی، ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں، کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، پیر کے دن میری انگلیوں میں سے کچھ پینے کی چیز ظاہر ہوتی ہے جسے میں چوس لیتا ہوں، اور پھر اپنے عذاب کو ہلکا محسوس کرتا ہوں۔
میری عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت محمد ابن عبداللہ کے ولادت کی خوشی میں بھتیجا سمجھ کر اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا۔ رب ذوالجلال نے اس آزاد کرنے کی وجہ سے اسی دن کے عذاب کو اللہ رب العالمین نے ہلکا کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس سے اپنے اور بیگانے فیض پاتے ہیں۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہاں غیر بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر ہیں وہ بھی بھلائی اور فیض پاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہ بھی محروم نہیں رہتے، وہ بھی ہاتھ خالی نہیں جاتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ جو غیر ہیں ان کے بھی ہاتھ یہاں سے خالی نہیں، کچھ نہ کچھ انہیں مل جاتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ صویبہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی ایک خاتون ہیں، عرب کے دیہات میں رہائش پذیر ہیں۔ عرب کے ہاں روسا اور سردار، ان کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے تو وہ دیہات میں دائیوں کے حوالے وہ بچے کرتے، وہ دائیاں انہیں دودھ پلاتی، اور وہاں کے آب و ہوا سے بچے صحت مند ہوتے، فصیح عربی زبان بولتے۔ چونکہ شہر میں بولنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ شامل ہونے کی وجہ سے فصیح اور صاف زبان سیکھنا بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، دیہات میں صاف اور سری زبان بولا جاتا ہے، اس لیے ان کو فصیح زبان بھی دیہات میں بولنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ میں بچوں کے تلاش کے لیے نکلیں، اسی قافلے میں میں بھی چلا اور میرے شوہر بھی میرے ساتھ تھے۔ سواری کمزور ہونے کی وجہ سے، قحط سالی اور غربت کی وجہ سے ہم بڑے تنگ دن گزار رہے تھے، اور قافلے کے لوگ کچھ خوشحال صحت مند سواریوں پر سوار تھے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی اور انہوں نے بچے تلاش کیے۔ ہر ایک کو یہی پتہ چلتا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اپنے دادا کے زیر کفالت ہیں، ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہے۔ انعام اور اکرام نہ ملنے کی وجہ سے اور دائیوں نے وہاں توجہ نہ کی۔ اشاق کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دائیوں کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئیں تو پتہ چلا کہ سارے بچے اور عورتوں نے اپنے حوالے کیے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اور یتیم ہے، در حقیقت در یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا کہ اور بچہ نہیں ہے، ادھر حضرت عبد المطلب بھی دائیوں کے تلاش میں کہ کہیں کوئی مل جائے تو میں اپنا پوتا اس کے حوالے کر دوں۔ حلیمہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ کر کہ مجھے آپ اجازت دیں تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے شوہر کے پاس حارث کے پاس جا کر ان سے مشورہ کر لوں کہ بچہ یتیم ہے، ہم اس کو لیں یا نہ لیں، چونکہ شوہر کی اجازت لازمی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب وہاں جا کر اپنے شوہر سے ذکر کیا تو اس کے شوہر نے کہا کہ لے لیں، خوشی سے لے لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت محمد ابن عبداللہ کہلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ جیسے ہی چہرہ مبارک کو میں نے دیکھا فریفتہ ہو گیا۔
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پیشانی اطہر پر جب بوسہ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے مسکرا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ کو اٹھا کر گود میں لیا، دائیں طرف سے دودھ پلانے کی کوشش کی۔ جناب محمد، میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانے کی کوشش کی، محمد عربی دودھ پینے سے انکار کر دیا، بائیں طرف سے دودھ پینے سے انکار کر دیا، آپ نے سر گھما دیا۔ اب بعض عقول یہ اپنے عقلی گھوڑے پر سوار ہو کر کہتے ہیں کہ بس ضرورت پوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف سے دودھ نہیں پیا۔ لیکن عشاق اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام فرمایا، اس دودھ میں حلیمہ کا بیٹا بھی تیرا شریک ہے، اس دودھ میں حلیمہ کا بچہ بھی ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں امام اور عادل بن کر تشریف لائے، آپ کسی کے حصے کو کیوں قبول کر سکتے ہیں؟ کسی کے حصے کو آپ کیوں لے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عدل اور انصاف کا یہ فیصلہ فرما دیا کہ جب کسی معاملے میں تیرے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو تو اس کے حصے کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے حصے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا، لیکن 2 سال کی پوری دودھ پینے کی مدت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بائیں طرف سے دودھ نہیں پیا، چونکہ وہ مختص کر دیا اپنے رضائی بھائی کے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے خیمہ میں چلی گئی، میرے شوہر وہاں موجود تھے، ہم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بچے ہیں۔ ہم جب اسے اپنے خیمے میں لے کر گئے، میں نے محسوس کیا کہ میرے چھاتی میں دودھ زیادہ اتر آیا ہے، اس سے پہلے کبھی میرا ایک بچہ دودھ پی کر سیر نہیں ہوا، لیکن آج ایک طرف سے میرے بچے نے دودھ پیا اور سیر ہو کر پوری رات سوتے رہے، اس سے پہلے کبھی سکون کے ساتھ انہیں سونا میسر نہ ہوا، بھوک کی وجہ سے رات کو روتے تھے، اٹھتے تھے۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں تو دودھ میں اضافہ ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ تناول فرما رہے ہیں اور میرے بچے بھی سیر ہو رہے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ باہر میری اونٹنی ہے، بوڑھی اونٹنی ہے، جا کے دیکھوں کس حالت میں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے شوہر جب اونٹنی کی طرف چلے گئے، دیکھا کہ اونٹنی کی کھیری دودھ سے بھرا ہوا ہے، جس میں کبھی بڑی مشکل سے چند قطرے دودھ کے ہمیں ملتے تھے، جس سے ہم کبھی سیر ہو کر نہیں پیا کرتے تھے، آج اس کی کھیری دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے برتن لے جا کر اپنی ضرورت کے مطابق دودھ نکال کے لے آئے، میں بھی سیر ہو کر پیا، میرے شوہر نے بھی سیر ہو کر پیا، اس سے پہلے کبھی اس طرح ہم نے دودھ نہیں پیا تھا۔ چند دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد قافلے والوں کے ساتھ جب ہم جانے لگے، اسی دراز گوش پر جو چلنے سے عاجز تھی، لاغر اور کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر جب میں اس پر بیٹھ گئی، وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلنے لگی، کہہ دو نا سبحان اللہ، اتنی تیزی کے ساتھ چلنے لگی، قافلے کے دیگر سواریاں جو صحت مند تھے انہیں کراس کرتی ہوئی ہماری سواری آگے جانے لگی۔ ساتھ میں قافلے میں چلنے والی عورتوں نے کہا حلیمہ سواری کو آہستہ چلا تاکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ ہم اپنی سواری کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ان عورتوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے چل نہیں سکتی تھی، آج واپسی پر یہ اتنی تیز رفتار کیوں بن گئی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ اج اس سواری کا کمال نہیں، اب اس سوار کا کمال ہے۔ دیکھو اس سواری پر سوار ایک بچہ جسے محمد کہتے ہیں، اس کی برکتیں ہیں کہ دودھ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں وافر عطا کیا۔ تمام سیرت کی کتابیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے برکات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب وہ اپنے قبیلے میں لے گئیں، اپنے گھر لے گئے، انتہائی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی بکریاں قحط سالی میں جنگل و بیابان میں چر کر سیر ہو کر کھیری دودھ سے بھر کر لاتے ہیں، اور ساتھ میں پڑوسی اپنے اپنے چرواہوں سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی بکریاں وہاں چرانے لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ پہاڑیں، سنگلاخ، صحرائیں تو یہی ہیں۔ اب ان بکریوں میں یہ کمال جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، زمین تو یہی ہے، قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہوئی، گھاس نہیں ہے، کہیں کوئی سوکھے ہوئے ٹکڑے جانوروں کو میسر ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، کوئی شاداب علاقہ، سرسبز علاقہ نہیں ہے، کوئی زرخیز زمین نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی، کوئی گھاس والی جگہ نہیں ہے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے، انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی، ہر طرح سے آپ کا لحاظ رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح رویا نہیں کرتے تھے، عام بچوں کی طرح وقت بے وقت بول و براز میں آپ کپڑے اپنے جسم جو ہے کسی طرح سے آلودہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک وقت مقرر تھا، ایک وقت مقرر تھا جو 2-4 مرتبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے یقین سے جان لیا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی ضروریات میں قضائے حاجت کو پوری فرما کر انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دی، کسی قسم کی تکلیف نہیں دی، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر آپ کے سطر مبارک سے کپڑا ہٹ جائے تو آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی غیبی طریقے سے آپ کے سطر کو ڈھانپا جاتا تھا، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، کبھی غیبی طریقے سے جھولے کو جھلاتے ہوئے محسوس کیا جا رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے حلیمہ کے ہاں مہمان بنا، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا ہے اسی کے قریب میرا بستر لگا دیا گیا، میں نے آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ چاند میں حرکت ہے، چاند کبھی یوں چل رہا ہے، کبھی یوں چل رہا ہے، کبھی یوں چل رہا ہے، کبھی یوں چل رہا ہے۔ چاند کی حرکت دیکھ کر میں حیران ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسی خوف میں مبتلا ہو کر میں اپنے بھتیجے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا کہ میرے بھتیجے کس حال میں ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، انگل کا یوں اشارہ کرتے ہیں تو چاند اس طرف، انگل کا یوں اشارہ کرتے ہیں تو چاند اس طرف۔ آدھی رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رب ذوالجلال نے چاند کو متعین کیا کہ میرے محبوب کھیلنا چاہتا ہے، اے نوری چاند تو میرے حبیب کا کھلونا بن جا۔ یہ مصطفیٰ کریم کا وہ معجزہ ہے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، جب آپ نے اپنے ہاتھ روک دیے تو چاند بھی رک گیا، جب ہاتھ روک دیے تو چاند بھی رک گیا۔ امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ دیکھیے، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کی مدت دودھ پلانے کی مکمل ہو گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے شوہر چونکہ 2 سال معاہدہ ہے، بچے کا دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے تو بچے کو واپس کر دو، انعام اکرام لے کے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، یہ دستور تھا، عرب کا رسم رواج تھا۔ 2 سال کی مدت مکمل ہو گیا، ہم محمد عربی کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم نے برکتیں معجزے دیکھے تھے، ہم تو اس پر فدائی تھے، ہم دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن دستور کے مطابق واپس کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اور میرے شوہر دونوں وہاں گئے، وہاں جا کر
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے کر کے پھر ان سے درخواست کر لی کہ ہمیں کچھ دن کے لیے ہی بچا اور ہمارے پاس رہنے دو۔ معاہدے کے مطابق تو ہم لے کر آئے ہیں، آپ کا بچہ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن ہمیں اور یہ بچہ جو ہے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کی خدمت کریں۔ یہاں شہری ماحول سے بہتر ہے، دیہات میں ہم اس کی مکمل پرورش کریں گے، بچہ صحت یاب ہو جائے۔ ماں بھی محمد عربی کی ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، جن کی طبیعت میں نہ نہیں ہے، جن کی طبیعت میں انکار نہیں ہے، کون اپنے بچے کو پھر کسی اور کے حوالے کر دے؟ 2 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد بچہ آ جائے پھر واپس کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو لے جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ محمد عربی کی والدہ نے دوبارہ یہ بچے ہمارے حوالے کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ، رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کے ارادے سے ان بچوں کے ساتھ بکریاں بھی چر رہی ہیں، یہ وہاں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا آیا، آ کر کہا امی جان امی جان۔ 2 آدمی آئے، سفید پوش، سفید لباس میں ملبوس تھے، انہوں نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ کے لٹا دیا، لٹا کر اس کے پیٹ مبارک کو چیرا، اندر سے دل نکالا۔ میں اسی حالت میں دیکھ کر یہاں آپ کو بتانے دوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہمارے ہوش اڑ گئے کہ کیا ہو گیا۔ ہم اور میرے شوہر دوڑ کر جب وہاں پہنچے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ ہم نے پکڑ کے گود میں بٹھا دیا، بٹھا کے پیار سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے، بچپن کے گفتار ہے، کتنا اس میں پیار ہے۔ آپ بول پڑے کہ امی جان 2 آدمی آئے جنہوں نے میرے پیٹ کو چیرا، اس میں سے کچھ چیز نکال کے اس کو ہٹا دیا اور پھر اسی طرح اس میں رکھ کے پھر سلائی کر کے یہ چلے گئے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو زخم کا کوئی نشان نہیں، ٹانکے کا کوئی نشان نہیں۔ جب لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر فکر میں مبتلا ہو گئے کہ بچہ ہم لے کر آئے ہیں، اب اس بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ حلیمہ اب مزید اس بچے کو آپ اپنے پاس نہ رکھیں، لگتا ہے اس پہ کوئی آسیب کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، ممکن ہے کوئی زیادہ اثر نہ آ جائے۔ ہمیں پھر حضرت عبد المطلب اور قریش کے خاندان سے کس طرح ہمیں بات کرنی پڑے گی، تو ان کا بچہ ان کے حوالے کر دیں۔ فرماتے ہم دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے کر گئے تو حضرت آمنہ نے بڑے پیار سے پوچھا کہ حلیمہ کیا ہو گیا؟ تو نے تو بڑی اصرار منت سماجت کے بعد یہ بچہ اپنے پاس رکھنے کے لیے لے کر گئی تھی، کیا ہو گیا واپس لے کر آئیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ بس ہمارا کام تھا بچے کی خدمت کرنا، 2 سال ہم نے ان کو دودھ پلایا، ان کی پرورش کی، چند دن ان کو ہم نے مزید رکھا، اب چونکہ بچہ آپ کا ہے، آپ کے ساتھ زیادہ اس کو رہنے کا حق ہے، اور مزید چونکہ ہم اس کی بوجھ، اس کی خدمت کرنے سے شاید ہم قاصر ہیں، اس وجہ سے ہم واپس کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل حقیقت بتا دے کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہ شک صدر کا مسئلہ جو ہے، پیٹ چاک کرنے کا مسئلہ ذکر کر دیا، اور ساتھ میں پھر کہا کہ ہمیں شبہ ہے شاید اس پر جنات کا عصیب کا اثر ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرے اس بچے کی عظیم شان ہے، اس پر کسی جن شیطان عصیب کا قریب آنا محال ہے، چونکہ یہ تو آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے، اس طرح کے کئی واقعات میں دیکھ چکی ہوں، اس طرح کے کئی حالات میرے سامنے آ گئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کوئی کسی قسم کا حادثہ انہیں رونما نہیں ہو سکتا۔ یہ
عظیم شخصیت ہیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ کہا بتا دیں امی جان۔ حضرت آمنہ خاتون بولنے لگیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن اطہر میں آئے، میں نے اس حمل کا بوجھ محسوس نہ کیا۔ کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں مجھے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبروں نے خواب میں آ کر سلام نہ کیا ہو۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد پھر مجھے محمد عربی کی بشارت نہ دی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، حضرت حوا بھی آئیں، حضرت شیش بھی آئے، حضرت ادریس بھی آئے، حضرت یوسف بھی آئے، حضرت یونس بھی آئے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے۔ حضرت مریم سلام اللہ بھی آئیں، حضرت آسیہ بھی تشریف لائیں، نیک خواتین بھی آئے۔ ان تمام نے مجھے بشارت دی کہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا آخری نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا۔ تو میرے اس بچے کے معجزات سے آپ نہ گھبرائیں، نہ اس پر کسی جن کا اثر ہو سکتا ہے، نہ اس پر کسی آسیب کا اثر ہو سکتا ہے، نہ اس پر کسی جادوگر کا جادو چل سکتا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین اس کا محافظ ہے، اللہ محافظ ہے۔ خیر، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر کے انہوں نے اکرام اور انعام لے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے زیر پرورش رہی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی پرورش میں کل 4 سال رہے ہیں۔ کتنے؟ 4 سال۔ 2 سال حضرت حلیمہ کے ہاں آپ زیر پرورش رہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو واپس کیا تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ہاں زیر پرورش رہیں۔ جب آپ 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ وفات پا گئی، تو 4 سال 3.5 4 سال آپ اپنی ماں کے پاس رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں حضرت عبد المطلب نے بھی آپ کو بڑا پیار کیا، آپ کو اپنی مسند پر بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے، اور کہیں جاتے تو آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ بڑی پیار اور شفقت سے آپ کو انہوں نے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جو منظور ہوا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر آپ کو جگہ دی۔ حضرت حلیمہ کے ہاں 2 سال، پھر والدہ کے ہاں 4 سال، پھر دادا جان کے ہاں 2 سال، پھر دادا جان کے ہاں 2 سال۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے عالم شباب جوانی تک۔ تو عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہیں۔ اب میں آخری بات کر کے پھر اس سے آگے اگلے جمعے پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر یثرب کی طرف گئے، جسے مدینہ المنورہ کہتے ہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال جو ہے مدینہ المنورہ کے آپ کے ددیال مکہ مکرمہ کی، تو وہاں آپ کو لے کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں مدینہ المنورہ میں جب ہجرت کر کے گئے تو آپ نے بتایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اس گھر میں رہا، ادھر اس تالاب اور حوض پہ کھیلا، ادھر ہم نے یہ کام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے ذکر کیے، اور 1 مہینہ مدینہ المنورہ میں جو اس کا پرانا نام یثرب تھا وہاں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہے، اور ایمن آپ کے ساتھ تھیں جو حبشن کنیز تھیں حضرت عبد المطلب کے، پھر وہ حضرت عبداللہ کے، وہ حضرت آمنہ کے خدمت میں ساتھ تھیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب 1 مہینہ رہنے کے بعد جب وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس آئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے ابوا، وہاں حضرت آمنہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہے۔ الوفا باحوال المصطفیٰ میں عبد الرحمن ابن جوزی نے لکھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی والدہ کے قبر مبارک کی زیارت کرنے کی اجازت چاہی۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر اپنی والدہ ماجدہ کے مزار اطہر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر سب سے پہلے قبر مبارک کی مٹی کو درست کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، زارو قطار آپ رو رہے تھے اور اپنی والدہ کے مزار اطہر کو درست فرما رہے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک جگہ تشریف لے جا کر انتہائی خاموشی کے ساتھ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے میری والدہ کی وہ باتیں یاد ہیں، میری والدہ کی وہ باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں جب اس مقام پر میری امی جان پر حالت نزع طاری ہوئی، وصال کا وقت قریب ہوا، آپ نے بڑی عجیب طریقے سے میری طرف متوجہ ہو کر گھور کر مجھے دیکھتی رہی، مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ آخری لمحات وہ مجھے یاد آئیں کہ یہاں میری والدہ نے مجھے میرے چہرے پر آنکھیں ڈال کے آنکھوں میں آنسو لا کر مجھ سے باتیں کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میں اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے قبر میں چلی جاؤں گی، میرے اس لخت جگر کا ڈنکا مشرق اور مغرب میں بجے گا، دنیا والوں کے نام مٹ جائیں گے، میرے بیٹے کے نام کو اللہ بلند فرمائے گا۔ وہ عربی کے اشعار تھے جس کو ابن جوزی نے الوفا میں لکھا، دیگر محدثین نے لکھا، جو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں وہ ذکر کیے۔ فرمایا ان باتوں کی وجہ سے مجھ پر غم طاری ہو گیا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، مجھے میری والدہ یاد آ رہی ہیں، کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی، وہ اس مقام اور مرتبے کو دیکھ لیتی جو اللہ رب العالمین نے مجھے کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے، کاش وہ یہ وقت دیکھ لیتی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا، کاش میری امی زندہ ہوتی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں کسی فرض نماز میں مشغول ہوتا، میری امی زندہ ہوتی، میں کسی نماز میں مشغول ہوتا اور میری والدہ مجھے اپنی ضرورت کے لیے بلا لیتی، میں نماز توڑ کے خدمت میں حاضر ہوتا، کاش وہ وقت ملتا۔ تو اس سے دنیا کے نوجوانوں کو والدین کی خدمت، خصوصاً ماں کی خدمت کا پیغام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ والدین اگر قبروں میں جائیں اس کو بھلایا نہ جائے، ان کو بھلایا نہ جائے، ان کے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جائیں، وقت نکالیں، ان کی قبروں کی زیارت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن، جمعرات یا جمعے کے دن اپنے والدین میں سے یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو معمول بنائے، ہر جمعے کو وقت نکال کے اپنے والدین میں سے دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قبر کی زیارت کرنے والے والدین کی قبر کی زیارت کرنے والے بچے کو نیکوکار لکھ دیتا ہے، ابرار لکھ دیتا ہے، نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ والدین خواہ متقی ہیں یا نہیں ہیں، وہ کس درجے کے مسلمان ہیں، لیکن ماں اور باپ ہونے کے مقام پہ ان کے قبر کی زیارت کی یہ برکت ہے، ماں اور باپ کے قبر کی زیارت کی یہ برکت ہے۔ پتہ چلا کہ قبر کی زیارت کو فضول نہ کہا جائے، فیوز و برکات ہیں، اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ ماں اور باپ کے قبر سے جب یہ برکتیں ملتی ہیں، تقویٰ کے لحاظ سے اگرچہ اس کا مقام اونچا اور بلند نہ ہو، لیکن ماں اور باپ ہونے کا رشتہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے قبول فرما کر زیارت کرنے والے کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ ایک دوسرا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، وظیفہ میں اکثر یہ باتیں کرتا رہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر کوئی شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے کاروبار میں مانگ ہے،
اس کی رزق میں تنگی ہے، کسی طرح بے برکتی ہے، وہ پریشان ہے روزی کے حوالے سے، اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ کچھ نہ کرے، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا معمول بنائے، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگے، چند صورتیں پڑھے یا نہیں پڑھتا، صرف دعا مانگ لے، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا، اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ جوگیوں کے پاس، جعلی عاملوں کے پاس ٹھوکر کھا کر سب کچھ دے کے تعویذات پہ گزارا کرنے والوں، اگر آپ چاہتے ہو اللہ کی برکتیں مل جائیں تو سیدھا طریقہ یہی، اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھو، جب تم اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھو گے رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو جس مسلمان کو اگر علم نہیں ہے وہ معمول بنا